السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اپنی نیتوں کا جائزہ لیں. یہاں کیوں آئے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں, کیا ارادہ ہے, کیا چاہتے ہیں. آئندہ جب بھی میں کہوں کہ نیت کا جائزہ لیں تو فوراً ایک جملہ دہرائیں, والقلب متوجہ الی اللہ. ٹھیک ہے, کیا میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے؟ اچھی نیت کا معنی کیا ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو, لوگوں کی طرف نہیں کہ لوگ اس وقت کیا کہیں گے, کیا سوچیں گے, لوگوں کی نظر میں کیسے لگ رہی ہوں, لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ سب باتیں آؤٹ. ٹھیک ہے, تو نیت کا جائزہ کیسے لیں گے؟ کیونکہ دیکھیے, ایک ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کام کو کیسے کرنا ہے. جب تک کرنے کا سلیقہ نہ آئے, طریقہ نہ آئے, اس وقت تک وہ کام سمجھے آپ نے کیا نہیں, بگاڑا ہے. والقلب متوجہ الی اللہ, دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. سوچئے کیا اس وقت آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے محسوس کر رہے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ فرشتوں کی مجلس میں میرا ذکر کر رہا ہے, کہ میری یہ بندی سب کے ساتھ مل کر میرے ذکر کے لیے یہاں جمع ہے. بس یہ خیال آپ کو خوش کر دیں, اس کے بعد آپ کو ساری گرمی, تھکاوٹ, ہر چیز بھول جائے گی. اور میں یہ چاہوں گی کہ ہر سپارے کے اندر سے کم 3 نقطے آپ ایسے نکالیں کہ جن میں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور وہ آپ اپنے لیے لے لیں. کرنے کا حکم دیا گیا ہو, مثلاً قولوا للناس حسنا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. ان سب میں امر کا صیغہ ہے, تو امر کے صیغے کے ساتھ جو احکامات آئیں گے ان کو آپ اپنے لیے نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہے ہیں. اور خصوصاً اگر اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے تو وہ براہ راست اپنے لیے لیں کہ تو اللہ نے میرے سے بات کی, یہ میرے متعلق ہے اور مجھے اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو گول کیا سیٹ کیا آپ نے رمضان کے لیے؟ رمضان کے لیے کیا گول سیٹ کیا؟ کیونکہ اگر آپ نے گول نہیں سیٹ کیا تو آپ گول گول ہی گھومتے رہیں گے, آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. ہر صورت بخشش کروانی ہے انشاءاللہ. اچھے اچھے کام بھی کرنے ہیں, دعائیں بھی کرنی ہے, تڑپنا بھی اور رونا بھی اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بس تو مجھے بخش دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر بخش دے تو ہی ہماری نجات اور کامیابی ہے. اس کے علاوہ ایک ٹارگٹ اور یہ ہے کہ یہ پارہ جب آپ پڑھ چکیں گے, کیونکہ 2 گھنٹے کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کتنی چیزوں کی تفصیل ہے, یہ کوئی تفسیر کی کلاس نہیں ہے, یہ صرف ایک ذکرہ اور ایک ریمائنڈر ہے. ٹھیک ہے, ایک یاد دہانی ہے. کچھ لوگوں نے پہلے سے قرآن مجید پڑھ رکھا ہے, ان کے لیے بھی, اور جنہوں نے نہیں پڑھ رکھا ان کے لیے بھی, اور سب سے پہلے خود میرے اپنے لیے ایک یاد دہانی ہے. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے ہمیں کہ موٹی موٹی باتیں اپنے لیے سیکھنی, عمل کی باتیں, کم از کم 3 آیتیں, 3 احکامات اپنے لیے نکالنے. اور دوبارہ جب آپ اس پارے کی تلاوت کریں گے, جیسے رمضان میں آپ پہلے رمضان سے شروع کریں گے, تو ہر پارے میں آنے والے الاسماء الحسنی کے اوپر نشان لگائیں کہ اس پارے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے نام آئے ہیں. اس سے پہلے کہ دورہ قرآن شروع کروں, میں اپنی کتاب کا تعارف آپ کو کرانا چاہتی ہوں. یہ تفسیر کی کتاب ہے میری, جو میں نے 21 اگست 1974 میں خریدی تھی, خود 1974, اور اب کیا ہے 2014. تو کتنے سال سے یہ میرے ساتھ ہے؟ 40 سال سے الحمدللہ. اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے, اور میرے بہت ساری قیمتی یادیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. میرا سمجھے کہ بچپن اور جوانی اور ادھیڑ عمر اور اب بڑھاپے کی طرف قدم رکھتے ہوئے یہ میری ایک بہترین ساتھی رہی. آپ لوگوں کے پاس بھی کتابیں ہوں گی, اور خاص طور پر وہ کتابیں جو آپ زندگی بھر ساتھ رکھیں. کہیں پر بھی میں جاؤں تو یہ میرے ساتھ سفر کرتی. پچھلی دفعہ میں لاہور گئی تھی, ساتھ لے گئی, لاہور سے واپس آئی, ساتھ لے کر آئی. کینیڈا تک کا اس نے سفر کیا, اور اس کے علاوہ بھی جہاں مجھے قرآن مجید پڑھانا ہوتا ہے یہ کتابیں میرے ساتھ ہوتی. باقی سامان پیک ہوتا ہے کہ بکس گم جائے تو بھی کوئی بات نہیں, لیکن یہ میرا ہینڈ کیری میں ہوتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ جو میں نے اس میں سیکھا ہے اور جو میں نے اس سے سکھایا ہے لوگوں کو, وہ میری قبر کا بھی ساتھی بن جائے, اور آئندہ زندگی میں بھی ساتھ رہے, اور آخرت میں میرے حق میں حجت بنے, خلاف حجت نہ بنے. یہ چھوٹی سی بات اس لیے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ
شاید آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو کہ اگر اللہ آپ کو زندگی دے اور اللہ دے آپ کو کہ اگلے 40 سال کا آپ نے کیا پلان بنایا ہوا ہے. کیونکہ میرے سامنے اس وقت ینگ لوگ زیادہ بیٹھے ہیں اور بہت سے اس ایج میں جس میں میں نے اس کتاب کو لیا تھا. تو آپ سب اپنے آئندہ 40 سالوں کا کہ اگر اللہ زندگی دے تو اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, کیا طلب ہے, کیا تڑپ ہے, اور آپ کس چیز کو ٹریجر کرتے ہیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ قرآن ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے اور اس کے بعد قبر میں بھی اور حشر میں بھی, اور قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں جھگڑا کرنے والا ہو اور ہماری بخشش کا ذریعہ ہو. چلیے شروع کرتے ہیں. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا, لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس, کہ میں ان کلمات کو ادا کروں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, جن جن چیزوں تک سورج پہنچتا ہے, چاہے وہ بڑی بڑی بلڈنگز ہوں, سونے چاندی اور جواہرات کے ڈھیر ہوں, یا دنیا کی کوئی بھی نعمت کسی بھی قسم کی, ان سب سے زیادہ محبوب مجھے ان کلمات کو پڑھنا ہے. اسی محبت کے ساتھ آپ بھی ان کو پڑھیے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اے اللہ ہمیں بھی ان کلمات کو ہر چیز سے زیادہ محبوب بنا دے, اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو واقعی خوشی کے ساتھ, دل جمی کے ساتھ تیرا ذکر کرنے والے ہیں. قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم سب کی ہدایت کے لیے آئی ہے. اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا کچھ مشکل کام نہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. اور پھر کیوں نہ اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے, کیونکہ سب سے سیدھی راہ یہی کتاب دکھاتی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے. یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد, اس کو سمجھنے کے بعد آپ کو سب سے صحیح اور درست راستہ ملے گا زندگی کا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ مومنوں کو خوشخبری دیتی ہے. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں. یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو اس پر عمل کرنے والے ہیں, کس بات کی خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا, کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے, بہت بڑا اجر ہے. لہٰذا اس کتاب کا پڑھنا, اس کے لیے تکلیف اٹھانا, مشقت کرنا, اس کے لیے کسی بھی قسم کی محنت کرنا, اور خصوصاً غور و فکر اور تدبر کے لیے, یہ انسان کے لیے اجر عظیم کا باعث ہے. لہٰذا ہم سب اس نیت, ارادے, شوق اور دعا کے ساتھ یہاں بیٹھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے علم نافع عطا کرے, عمل صالح کی توفیق دے اور اجر کبیر عطا فرمائے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کے لیے اس کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا, اور آپ نے پہنچانے کا حق ادا کیا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ, یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے تم کو ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے. تو آج یہ ہم تک پہنچا ہے, لہٰذا ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے سنجیدگی اختیار کرنی ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے. یہ کتاب کھیل نہیں, کوئی شعر و شاعری نہیں, کوئی لطیفے نہیں, کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں, یہ ایک سنجیدہ کلام ہے. لہٰذا اس کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی ہے, اور پھر اس کتاب کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے.
ھذا بلاغ للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ایک میسج ہے، پیغام ہے، ولینذروا بہ، اور تاکہ لوگ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں، ڈرائے جائیں، انہیں آگاہ کیا جائے، انہیں ان کے انجام کے بارے میں بتایا جائے. ھذا بیان للناس، کیونکہ یہ کتاب لوگوں کے لیے ایک بیان ہے. ھذا بصائر للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے بصیرت کی روشنیاں ہیں، اور یہی کتاب سیدھا راستہ دکھاتی ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ. اور جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، ان کے بارے میں قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ان کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہہ دیجئے ایمان والوں کے لیے کتاب ہدایت اور شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. لیکن اس کے برعکس جو لوگ اس پر ایمان نہ لائیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں، اس سے فیض حاصل نہ کریں، ان کے بارے میں سورۃ النحل میں فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی جو اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا وہ ہدایت نہیں پا سکتا. ہدایت ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ چاہیے، رہنمائی چاہیے، اور وہ رہنمائی ہمیں اسی کتاب سے ملے گی. ہم سب کو جنت کی تلاش ہونی چاہیے، وہ جنت کا راستہ اسی کتاب سے ملتا ہے. اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور پیغمبر بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے، ان لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اہل القرآن ہیں، ان میں سے نہیں جو اس کتاب کو چھوڑ دینے والے ہیں. تو آئیے اس سوچ کے ساتھ، اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ.